اب میں بہاولپور سے گزارش کرتا ہوں ڈاکٹر رمضان طاہر صاحب سے آپ تشریف لائیں اور اپنا مقالہ پیش فرمائیں. تالی ہونی چاہیے ڈاکٹر صاحب کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدور مجلس، مہمانان اعزاز، مہمان خصوصی اور حاضرین کرام، السلام علیکم. میرے مقالے کا موضوع ہے بانگ درا کے 100 سال اور ہماری ذمہ داریاں. میں اس کا اختصاریہ پہلے بیان کروں گا اور پھر چند باتیں کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا، زیادہ وقت نہیں لوں گا. نغمہ کجا و من کجا، سازو سخن بہانہ ایست، سوئے قطار می کشم ناکائے بے زمامرا. بدقسمتی یہ ہوئی کہ ہم نے اس شعر کی اتنی غلط تفہیم کر کے اور اس کو اتنا مس انڈرسٹینڈ کر کے یہ واقعی ایک امیج بنا لیا کہ اقبال ایک شاعر نہیں تھا. انہوں نے خود شاعری سے کہا کہ میں شاعر نہیں ہوں، نغمہ کہاں اور میں کہاں شاعری. اب دیکھیے کہ اگر ہم گراف بنائیں تو شاعری کا گراف اگر میرا لیفٹ ہینڈ ہے اور اقبال کا جو پیغام ہے وہ رائٹ ہینڈ ہے، تو اس کا یہ گراف بنتا ہے کہ نغمہ کجا و من کجا، سازو سخن بہانہ ایست، سوئے قطار می کشم ناکائے بے زمامرا. کہ شاعری کہاں اور میں کہاں. میرا جو پیغام ہے وہ شاعری نہیں ہے، یہ پیغام شاعری سے کئی ہزار گنا اوپر کی بات ہے. یہ اس کو شاعری نہ سمجھیے. اور بدقسمتی یہ ہوئی کہ ہم نے اس بانگ درا کے 100 سال کے اندر، اگرچہ بانگ درا کے 100 سال کے اندر ہم نے بہت کچھ چیزیں حاصل بھی کی، بے شمار چیزیں حاصل ہوئیں. ان میں اب دیکھیے میں اس کا مخلص اختصاریہ پڑھ کے میں پھر اس طرف آتا ہوں کہ بانگ درا نے ہماری ملی ادبی اور سیاسی تاریخ کی ایک پوری صدی میں ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد کے احساسات و جذبات کی بھرپور ترجمانی کی ہے. اس مجموعے نے اپنے غافل اور بے عمل قوم کو بیدار کر کے عمل کی طرف مائل کیا. عزم و ہمت کا یہ قافلہ جب یقین کی دولت سے مالا مال ہو کر جادہ پیما ہوا تو اسے پاکستان جیسی خوبصورت منزل نصیب ہوئی. اسی مجموعے میں شامل کلام نے برصغیر کے مسلمانوں کو یکجا کیا اور انہیں یہ احساس دلایا کہ قومیں اوطان سے نہیں بلکہ نظریات سے بنتی ہیں. اسی مجموعے کے توسل سے اقبال نے ہمیں قوم رسول ہاشمی کے بنیادی عناصر سے روشناس کروایا. اپنی ملت پر قیام اقوام مغرب سے نہ کر، خاص کے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی ان کی جمعیت کا ہے. ملک و نسب پر انحصار، قوم مذہب سے ہے مستحکم جمعیت تیری. اب یہ وہ احساسات تھے کہ جو بانگ درا سے ہمیں حاصل ہوئے. ایک تو بانگ درا کے اس کا جو تعطل ہوا، یعنی 1893 سے لے کر 1924 تک اس کا جو سفر ہے وہ اتنا سفر پہ محیط ہے. یہ اس کے اندر بھی بہت سی غلط فہمیاں ہمارے ہاں جنم لی گئی ہیں. پہلی بات یہ کہ علامہ اقبال جو ہے اس کلام کو 1903 میں ہی شائع کروانا چاہ رہے تھے، لیکن 1903 کے اندر ان کے پاس ایک تو کلام کی کمی تھی، پھر کچھ مصروفیات ایسی ہیں. پھر وہ ان سے 1905 کے اندر علامہ اقبال یورپ چلے گئے اور یورپ میں ان کی تمام تر جو مصروفیات رہی وہ علمی مصروفیات رہی، تعلیمی مصروفیات رہی. اس دوران میں علامہ اقبال نے تقریباً 24 نظمیں لکھی ہیں اور اسی دوران میں جب وہ واپس آئے تو ان کا سارا رجحان جو ہے وہ فارسی کی طرف ہوا. اب فارسی کے بارے میں بھی ہمارے بہت سی چیزیں ہیں کہ ہم نے بنا لیا ہے کہ علامہ اقبال نے فارسی کے اندر شاید اس لیے شاعری زیادہ کی ہے کہ 9000 اشعار جو ہیں وہ فارسی کے اندر ہیں اور 6000 اشعار وہ اردو کے اندر ہیں. تو علامہ نے کہ شاید وہ اپنا پیغام جو ہے ایک وسیع حد تک لے جانا چاہتے تھے، لیکن علامہ اقبال نے بڑی عجیب بات نومبر 1931 میں انگلینڈ کے اندر جب وہ گول میز کانفرنس میں گئے اور اس گول میز کانفرنس میں تمام جتنے بھی گول میز کانفرنس کے مندوبین تھے وہ شامل تھے اور ان پہ ایشین اقبال سوسائٹی نے ان کو مدعو کیا اور اس میں جو سپیچ کی وہ سپیچ ہمارے درمیان موجود ہے. اس میں بڑا عجیب سی انہوں نے بات کہی کہ جب میں برصغیر سے ہندوستان سے یورپ میں آیا
تو ہندوستان کی ادبیات کے اندر بالکل دم خم نہیں تھا. لب و رخسار کی شاعری ہو رہی تھی, دل و گلزار کی شاعری ہوتی, 4 انچ اس کی وسعت تھی. یہ جو قلب ہے اس کی تھی. اور اس کے آگے میں بڑا مایوس ہو کے یورپ آیا, اور یورپ اور میں کیونکہ ہندوستان کی شاعری کے اندر وہ تڑپ موجود نہیں تھی جو بقائے انسانیت کے لیے ایک شعلہ جواں پیدا کر سکے. میں جب یورپ آیا تو یورپ میں آ کر دیکھا کہ یہاں کے تمام ادبیات جو ہے ان کی سائنس کی نظر ہو رہی ہیں. مجھے یہاں بھی تسکین نہیں آئی. میں سوچتا رہا. پھر جب میں واپس گیا 1908 کے اندر تو اس دوران میرے خیالات کے اندر ایک تلاطم برپا ہو چکا تھا, اور وہ تلاطم اس قدر تھا کہ میں اس کا اظہار کرنا چاہ رہا تھا کہ میں کس طرح اس کا اظہار کروں. لیکن اس کا اظہار کرنے میں بہت سی قباحتیں تھیں کہ جن لوگوں سے میں نے مخاطب ہونا تھا وہ لوگ اس کے متحمل نہیں تھے کہ ان سے بات اس انداز سے کی جائے کہ وہ بہت سی غلط فہمیاں. پھر میں سوچتا رہا, اور 3 سال تو میں نے بالکل جو ہے میرے دوستوں کو بھی نہیں پتا چلا کہ میں کیا کر رہا ہوں. میں نے یہ کیا کہ اس دوران میں نے سوچا کہ میں فارسی کی طرف راغب ہوتا ہوں, اس لیے کہ میرا پیغام جو ہے وہ کم سے کم لوگوں تک پہنچے. کیوں کہ وہ کم سے کم لوگ جو ہے اس کو انڈرسٹینڈ کر سکے, کیونکہ اس وقت ہندوستان کے اندر فارسی سمجھنے والے لوگ بہت کم رہ گئے تھے. لہٰذا میں نے فارسی کی طرف رجوع کیا اور فارسی میں لکھنا شروع کیا. اب جب وہ کتاب جب میری اسرار خودی آئی تو اسرار خودی جب وہ ٹرانسلیٹ ہو گئی, کسی نے اس کا ترجمہ کیا تو وہ مشرق کا سینہ چیرتی ہوئی مغرب کے قلب و نظر تک پہنچ گئی, اور جو میرے خیالات تھے کہ یہ کم سے کم پہنچے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ گئی. وہ جب پہنچی تو اس سے جو قباحتیں بھی پیدا ہوئیں وہ آپ سب لوگ جو واقف ہیں. پھر میرا جو دوسرا رخ تھا وہ رموز بے خودی کی طرف ہو گیا. اب رموز بے خودی کی طرف جب میں چلا گیا تو پھر اس کے لکھنے کے بعد میرا پھر پیام مشرق کی طرف 1922 کے اندر پیام مشرق آ گئی. لیکن اس دوران میں فارسی سے اس حد تک مانوس ہو گیا تھا, اور اس حد تک مجھے وہ ایک جس کو کہتے ہیں جس کو چسکا لگنا زبان کا, وہ لطف آ رہا تھا کہ میں اردو کی طرف مائل نہیں ہو سکا. لیکن یہ یاد رکھیے کہ 1924 کے اندر جب بانگ درا آئی, یہ بہت سے لوگوں نے بڑا فنومنا بنایا ہے, اور خاص کر گیان چند نے, میں نے لکھا بھی اس کا, ڈاکٹر صاحب کو پتہ ہے, ڈاکٹر وحید الزمان طارق صاحب نے, تو تقریباً میں اس سے 26 سال اس موضوع سے جڑا ہوا ہوں, اور اس کی ایک چیز کو میں نے دیکھا بھی ہے, بڑی کوشش کی ہے ایک طالب علمانہ حیثیت سے. جب اور لوگوں نے یہ کہا کہ جب 1924 کے اندر بانگ درا آئی تو 1924 کے اندر علامہ اقبال کے پاس اپنا کلام ہی نہیں تھا. انہوں نے لوگوں سے جمع کیا اور جو کچھ سے جمع کروا کے خط لکھے, اور خاص کر یہ گیان چند نے یہ بات چھیڑی ہے, قطعی غلط ہے. علامہ اقبال کے پاس 1919 تک پورا کلام آ گیا تھا, اور انہوں نے ایک ایک زبر کو, ایک ایک زیر کو, ایک ایک پیش کو دیکھا ہے, اور اتنا کڑا انتخاب کیا ہے بانگ درا کو کہ ہم حیران رہ جاتے ہیں کہ انہوں نے, علامہ اقبال نے, میری ایک ناقصانہ رائے کے مطابق 55% کلام کو انہوں نے ترامیم و اضافے کیے اس کے اندر, 55% کلام کے اندر. اور سب سے زیادہ ترامیم و اضافے 1893 سے لے کر 1905 تک کے کلام کے اندر ہیں. اب جب وہ کلام جو ہے, اور یہ یاد رکھیے کہ اسی دوران میں, اور یہ اہم بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ہم نے, کیونکہ ہم ساتھ پاکستان سے بھی ہیں, بیرون ملک سے بھی ہیں, اور ایک چیز اس کے اندر ایک بہت کہ ہم نے متروکات کے ضمن کے اندر ایک دکان سجا لی ہے, اور متروکات کے ضمن میں جو دکان سجائی ہے وہ اس لیے سجائی ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید اقبال کے پاس اپنا کلام تھا ہی نہیں, اور ہم بڑی خدمت دے رہے ہیں کہ اقبال کا کلام جمع کر کے اقبال کو دے رہے ہیں. اس کے اندر خرابیاں پیدا ہو. کیا خرابیاں پیدا ہو میں بتاتا ہوں. پہلی بات یہ کہ علامہ اقبال کی ان کی زندگی کے اندر ہی ایک احمد دین نے اقبال کے نام سے کتاب شائع کی. اچھا, اس کو میں ایڈٹ کیا ہے, اس کی ایک ایک زیر, ایک ایک زبر کو دیکھا ہے میں نے. پھر سب سے بڑا ذخیم کلیات اقبال عبدالرزاق راشد نے حیدرآباد دکن سے شائع کروایا 1924 کے اندر, اور جس پر علامہ اقبال نے باقاعدہ مقدمہ کیا, اور اکبر حیدری نے اس کا جو تصفیہ کروایا. پھر وہ معاملات, وہ سارے خط کتابوں اقبال اکاظمی نے چھاپا بھی ہے. میرا وہ پورا کام جو ہے وہ اقبال اکاظمی نے چھاپا ہوا ہے, یہاں موجود ہے, کبھی میں اس کو دیکھیں گے. لیکن
اب یہ کہنا میں چاہتا ہوں کہ ان دونوں کلاموں کو علامہ اقبال نے سخت ریجیکٹ کیا، اور احمد دین نے تو اپنے سارے وہ نسخے جلا لیے تھے. صرف 2 نسخے جو ہے پڑے ہوئے تھے. ایک ان کے بیٹے کے پاس ہے، ان کے بیٹے کے توسط سے ڈاکٹر صاحب جانتے ہیں کہ وہ میرے تک پہنچا اور پھر میں اس کو ایڈٹ کیا. اب پھر وہ اصل نسخہ جو حیدرآباد دکن سے ہے وہ بھی میرے پاس موجود ہے، اور اس کو بھی میں نے ایڈٹ کیا ہے، اور اس سے کمپیریزن کیا ہے بانگ درا کو اور اس کلام کو، کہ علامہ اقبال نے آخر کیا وجہ تھی کہ اس کلام کو انہوں نے متروک کیا یا اس کو شامل کیا. وہ ساری ریزن اس کے اندر موجود ہیں. اس کے اندر سب سے پہلی جو مین چیز اگر اس کا خلاصہ کہا جائے تو وہ یہی تھی کہ علامہ اقبال اس کلام کو نہیں شائع کرنا چاہتے تھے جس کے اندر وہ ترامیم و اضافہ کرنا چاہتے تھے. انہوں نے ان تمام چیزوں کو، سارا کلام علامہ اقبال کے پاس موجود تھا، ان تمام چیزوں کو علامہ اقبال نے ایک ایک چیز کو دیکھا، پرکھا، پرکھ کر اس کی کاٹ چھانٹ کی. کاٹ چھانٹ کرنے کے بعد علامہ اقبال کا مجموعہ بانگ درا آیا. اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو اس کا ارتقاء دیکھنا چاہتے ہیں. اس سے ارتقاء نہیں ہے. علامہ اقبال نے جو خود اپنا کلام کیا، کلام کمپائل کیا ہے، اس کے اندر خود ایک ارتقاء رکھا ہے. یعنی 1893 سے لے کر 1905 تک، 1905 سے لے کر 1908 تک، 1908 سے لے کر 1924 تک. اب دیکھیے پہلی نظم علامہ اقبال کی، پہلے حصے کی پہلی نظم کیا ہے؟ حمالہ ہے. حمالہ کس کی علامت ہے؟ بلندی کی علامت ہے. اور اقبال اس وقت ایک نوجوان ہے، بچہ ہے، بچے سے نوجوانی کی طرف جا رہا ہے، اور وہ اپنا تمام تر چیزیں لے کر وہ ایک بلندی کی طرف جانا چاہتا ہے. اس کے اندر ہمیں ہر چیز کے اندر بلندی نظر آئے گی. اس کے اندر ایک اور چیز نظر آئے گی ہمیں، فطرت سے مکالمہ. ایک دن ایک ٹاک شو ہو رہا تھا ٹیلی ویژن پہ، تو انہوں نے کہا جی اقبال نے جو کیا ہے فطرت سے مکالمہ اس لیے کیا ہے کہ اس وقت یورپ کے اندر ٹرینڈ تھا، قطعی طور پر نہیں. اقبال کی جو فطرت سے اس کی ہم آہنگی ہے وہ اس لیے ہے کہ فطرت کو سمجھے بغیر ہم اللہ کو نہیں سمجھ سکتے. ابھی ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے پہلے ایک شعر پڑھا کہ ہے دل کے لیے موت، مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں حالات. یہ قطعی طور پر اس کو بھی ہم نے غلط فہمی کے اندر غلط تفہیم کی ہے. اس کے اندر اس کا دیکھیے، اس کا سیاق و سباق کو تو دیکھیے. یہ لینن سے مکالمہ ہے، لینن خدا کے حضور میں، اور لینن وہ شخص جو ایتھیسٹ تھا، جو اللہ کی ذات سے انکار تھا. اور کیا ہی خوبصورت بات ہے کہ علامہ اقبال اسے خدا کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں کہ دیکھیے کون بیٹھا ہے، تو جس کو انکار کرتا رہا دنیا کے اندر. اور وہ کیا کہتا ہے؟ کمال کہتا ہے. لینن وہ جس نے 1917 کے اندر انقلاب یعنی کارل مارکس کو ایک عملی شکل کے اندر اس کی حکومت کو قائم کیا روس کے اندر، اور کہتا ہے یار تو دیکھ تو صحیح، اس وقت لینن جو ہے خدا کے حضور جو ہے حضور میں ہاتھ باندھ کے بیٹھا ہوا ہے کہ اے مولا میں تو تیری تو ذات موجود ہے. میں دنیا کے اندر یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ کلیسا کی خرافات ہیں، کہ کلیسا نے تیرا تصور دیا، تیرا تصور ہے ہی نہیں ہے، لیکن میں اب سمجھا ہوں کہ تو موجود ہے. کیوں؟ میں کیوں نہیں سمجھ سکا کہ دنیا کے اندر میں مشین کا ایک پرزہ بن کے رہ گیا. دنیا کے اندر تیرا جو انسان ہے وہ روزی روٹی کے پیچھے اتنا ذلیل ہو رہا ہے کہ وہ مظاہر فطرت کی طرف توجہ ہی نہیں کر سکتا. کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے نکلتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. اقبال کہتا ہے کہ یہ تجھے وہاں پہ نظارے نہیں تھے، یہ تجھے دنیا کے اندر. اے مولا میں تو وہاں دیکھ ہی نہیں سکا، کیونکہ وہاں پہ انسان ہے دل کے لیے موت، مشینوں کی حکومت. وہاں کیا ہو رہا ہے؟ دل کے لیے موت، مشینوں کی حکومت ہے. احساس مروت کو علاج کتر رہے ہیں، لہٰذا میں وہاں کچھ دیکھ نہیں سکا. تو یہ وہ مظاہر فطرت تھے. پھر دوسرا دور ہے وہ علامہ اقبال کا جو ہے، اس کی پہلی نظم کیا ہے؟ محبت ہے. اور علامہ اقبال کا یہ وہ دور ہے جو یورپ کا دور ہے. اس کے اندر تمام تر ایرا جو ہے وہ محبت کا ایرا ہے. اس کے اندر تمام تر ہمیں محبت کی نشانیاں ملتی ہیں، محبت کے موضوعات ملتے ہیں، رومانوی دور ملتا ہے. اور تیسرا دور 1908 سے لے کر 1924 تک کا دور ہے. اس دور کے اندر جو پہلی نظم ہے وہ بلاد اسلامیہ ہے. اقبال علاقائیت سے، وطنیت سے، راوی سے، لاہور سے نکل کر ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے، نیل کے ساحل سے لے کر تابہا کے کاشور. اقبال پھر افاقیت پہ چلا جاتا ہے.
یہ آلریڈی علامہ اقبال کا ارتقائی دور ہے کہ جس کو ہم کیا کر رہے ہیں کہ جس کو ہم تلاش کر رہے ہیں متروکات کے اندر. ابھی متروکات کے اندر جو سب سے بڑی ظلم یہ ہو رہا ہے, ابھی جو ہے تقی آبدی صاحب کا کلیات آیا ہے. تقی آبدی صاحب نے ظلم یہ کیا ہے کہ اس کے اندر 52 اشعار علامہ اقبال کے ہیں ہی نہیں, وہ شامل کر دیے ہیں. اب کیا ہوتا ہے اس سے خرابیاں کیا پیدا ہوتی ہیں؟ خرابیاں پیدا یہ ہوتی ہیں کہ جب ایک محقق تحقیق کرتا ہے تو ادھر بھی وہ کلام پنڈت دیان کی مثنوی کے اندر, گلزار نسیم کے اندر موجود ہے, 17واں بند پورا موجود ہے. ادھر علامہ اقبال کے کلیات میں ان سے منسوب کیا جا رہا ہے. کیا ہوگا؟ کہے گا اقبال نے چوری کیا, نعوذ باللہ. حفیظ جلندری کا اس کے اندر کلام موجود ہے پورا 1929 کے اندر. وہ 1929 کی جو نظم ہے وہ پوری نظم کیا ہوا, وہ اس کے اندر شامل کر دی. اس کے اوپر جو سب سے بڑی خرابی ہوئی, جیا منہ وہی تپیڑ تئی چپیڑ, وہ یعقوب قادیانی کی, غلام احمد قادیانی کے حمایت میں لکھی ہوئی پوری نظم علامہ اقبال سے منسوب کر دی. علامہ اقبال کی جو اس وقت عمر تھی وہ 16 سال تھی. اور اقبال کو کیا پڑی تھی کہ اس 16 سال کی عمر میں غلام احمد قادیانی کے حق میں قصیدہ لکھے اور پھر اس کی فرانگ بھی لکھے. ان تمام چیزوں کو ہم نے سٹاپ کرنا ہے, ان تمام چیزوں کو ہم نے سٹاپ کرنا ہے. اور اگر ہم نے سٹاپ نہ کیا, کیونکہ یہ ملک اقبال کا تصور ہے اور اس ملک کے اندر اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کی کمی نہیں رکھی ہوئی ہے, اور اس کی نظریاتی سرحدوں کے لیے اس ملک کے اندر, اس ملک کی تخلیق سے پہلے علامہ اقبال کی صورت میں بھیج دیا تھا, جس نے ہمارے تمام اذہان کو متحرک کر کے وہ اس دنیا سے چلا گیا تھا. اس ملک کے, یہ ملک ہمارے حوالے کر کے گیا. بہت شکریہ.